الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. صدق اللہ مولانا العظیم. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو چھوڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ کو چھوڑنا آسان نہیں تھا. ایک تو فطری طور پر کسی بھی انسان کے لیے اپنا وطن چھوڑنا آسان نہیں ہے. کچھ عرصہ پہلے میرے ایک دوست ہیں، ان کے یہاں گئے. ان کا ایک بہت پرانا ٹریکٹر جو اب چلنے کے قابل نہیں ہے وہ کھڑا ہوا ہے. میں نے کہا یہ سکریپ ہے، یہ بیچتے کیوں نہیں؟ کہنے لگے جی ہمارے ابا جی نے 71 میں لیا تھا. کب جی؟ 71 میں لیا تھا. اسی سے سارا کچھ کیا ہے، سارے بچوں کی شادیاں کی ہیں، ابا جی بستر پر پڑے ہیں. وہ صاف کہتے ہیں جے تسی میرا ٹریکٹر بیچیا تو میں بھی مر جانا. تو یہ سکریپ یوں ہی کھڑا ہے، ابا جی اس کو دیکھ دیکھ کے جیتے رہتے. انسان کو ایک فطری انس ہو جاتا ہے. اب ذرا آپ ایک بات سمجھیے، نبی کریم مکہ جو شہر ہے وہ بسایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی اور دادا نے مل کر. حضرت ابراہیم اور حضرت ہاجرہ دونوں عظیم ہستیوں نے مل کر یہ شہر بسایا ہے. یہ تو بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم تھا. پانی کا کوئی لینا دینا نہیں تھا. اس پس منظر کو یاد رکھنا، پھر ہجرت کا اندازہ ہوتا ہے کہ کیا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کی اولاد ہے آگے جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی پیاس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے زمزم کا چشمہ جاری کیا. صفا مروہ کی سعی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی مکرمہ حضرت ہاجرہ کی ادا ہے. مقام ابراہیم جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی ایک نشانی ہے. کیوں جی ایسا ہی ہے. پھر صدیوں سے اس شہر کی قیادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ دادوں کے پاس ہی رہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم دادا قصی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی. قصی نے تو عجیب کارنامہ انجام دیا. قصی نے مکہ کے قریب تمام عرب کے
علاقوں کو جوڑ کر مکہ کو ایک ریاست کی حیثیت دی۔ یہ کارنامہ کس نے انجام دیا؟ قصی نے۔ بیت اللہ پر پہلی مرتبہ جو غلاف ڈالا وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادوں میں سے ایک عظیم شخصیت نے ڈالا۔ جمعہ کے دن لوگوں کو جمع کر کے واعظ و نصیحت کرنا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داداؤں کی سنت تھی۔ دار الندوہ جہاں بیٹھ کے ان بے شرموں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا فیصلہ کیا، توبہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ جگہ بھی حضور کے دادوں میں سے، حضور کے ایک دادا تھے ان کی ہے۔ اس شہر کو آباد کرنے والے، بسانے والے، اللہ کا گھر تعمیر کرنے والے، زمزم کے کنویں کا جاری کرنے والے، مقام ابراہیم، صفا مروہ کی سعی، اور پھر صرف ایک نسل سے نہیں، کہاں حضرت ابراہیم اور کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی شہر میں رہے سارے اور اسی شہر میں فوت ہوئے۔ اتنا گاڑا، گہرا، مضبوط وطن چھوڑنا آسان ہے؟ 47 میں جو لوگ ادھر اپنی حویلیاں چھوڑ کے آئے، 20 سال بعد بھی ان کو یاد کر کر کے روتے تھے۔ آپ تھوڑا تصور کیجئے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ مکہ چھوڑنا پڑا، اور چھوڑنا پڑا بھی اس حالت میں کہ قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے اور 100 بندے گھر کا محاصرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جانا تھا تو ظاہر ہے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، اس تکلیف کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اب جب مکہ سے 3 دن غار ثور میں پناہ لینے کے بعد جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے نکلے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، پھر یہ آیت اتری، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ، نبی جی ہم نے آپ پر قرآن کریم کی ذمہ داری ڈالی ہے، آپ قرآن کے احکام پر عمل کریے، اپنی امت کو سکھائیے، لوگوں کو دعوت دیجیے، تبلیغ کیجیے، آپ اپنے مشن پر جاری رہیں، چلتے رہیں۔ آپ اپنے مشن پر کیا کرتے رہیں؟ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ، معاد کہا جاتا ہے لوٹنے کی جگہ کو، معاد کہا جاتا ہے بھائی کسے؟ اس لیے آخرت کو معاد کہا جاتا ہے، چونکہ ہم سب نے واپس بھائی کہاں جانا ہے؟ آخرت میں جانا ہے۔ جنت کو بھی معاد کہا جاتا ہے، چونکہ ہم آئے جنت سے ہیں اور ہم نے واپس کدھر جانا ہے؟ جنت ہی میں جانا ہے۔ تو کہا گیا ہم اس لوٹنے کی جگہ آپ کو واپس لے آئیں گے، آپ پریشان نہ ہوں۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے، ہجرت ہی میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا تھا کہ یہ ان قریب ہم یہ وطن آپ کو دوبارہ واپس، اور ایسا ہی ہوا۔ چند سالوں کے بعد مکہ فتح ہوا، اس عظیم الشان طریقے سے ہوا، اس شان و شوکت کے ساتھ ہوا کہ پھر صرف مکہ ہی نہیں فتح ہوا بھائی، پورا عرب کس کے قدموں میں تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اللہ کے لیے وطن چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ہمارے حبیب، اب پورے عرب کی قیادت آپ کے جوتوں میں، آپ کے قدموں میں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند سالوں کے بعد پوری قوت کے ساتھ مکہ کو فتح کیا، اور اس حالت میں کیا کہ کسی کی جرت نہیں تھی۔ وہی چند سال پہلے جو 100 گھر کا محاصرہ کیے کھڑے تھے، وہی جو ننگی تلواریں لیے کھڑے تھے، وہی جو کہہ رہے تھے جو اس ہستی کو توبہ نعوذ باللہ قتل کرے گا، کتنے اونٹ انعام دیں گے؟ 100 اونٹ دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس مکہ کو فتح کیا۔ اس لیے بھائیو میری بات پر غور کرنا، بعض دفعہ بندے کا جی چاہتا ہے انتقام لینے کو،
بھائی متوجہ ہونا میری طرف سارے. بعض دفعہ بندے کا جی چاہتا ہے کیا لینے کو، لیکن جن لوگوں نے دکھ پہنچائے ہوتے ہیں ان کے مقابلے پر اللہ نے انعامات اتنے کر دیے ہوتے ہیں، اور بندہ کہتا ہے یار میرے اللہ نے مجھے ان سے انتقام لینے سے بے نیاز کر دیا ہے، اور دفع کرو اس انتقام کو، میرے اللہ نے مجھے جو کچھ دے دیا ہے میرے لیے وہ کافی وافی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح فرما رہے تھے، کوئی اور فاتح ہوتا تو ان کی لاشیں الٹی لٹکا دیتا، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کے دن عام معافی کا اعلان کیا کہ نہیں؟ سر عام معافی کا اعلان کیا، کسی انتقام میں نہیں پڑے. کیوں؟ میرے اللہ کی مجھ پر رحمتیں اتنی ہو گئی ہیں، میں نے ان سے انتقام لے کے کیا کرنا ہے. میں نے ان سے انتقام، اور پھر تو حد ہی کر دی کہ چند دنوں کے بعد غزوہ حنین ہوا. مکہ کے سرداروں کو سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ دیے. کیا دیے؟ 100 اونٹ دیے. اسی لیے لیکن بھائی مکہ کی جو محبت تھی وہ دل میں باقی رہی. مدینہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ جس طرح مکہ ہمیں محبوب تھا، اے اللہ مدینہ بھی ہمیں اس طرح محبوب، بلکہ اے میرے اللہ ہمیں جتنا مکہ محبوب تھا ہمیں مدینہ اس سے زیادہ محبوب بنا دے. اور پھر ایسا ہی ہوا. آج بھی بھائی مدینہ میں کوئی حج اور عمرے کا حصہ مدینہ میں نہیں ہے، کوئی رکن، کوئی عمل مدینہ میں. لیکن بھائی مدینہ میں جا کے جو دل لگتا ہے وہ کس وجہ سے لگتا ہے؟ حضور علیہ السلام کی اس دعا کی وجہ سے، حضور علیہ السلام کی اس دعا کی برکت سے. اس لیے زندگی میں یہ دیکھا ہے جس بندے نے اپنے اللہ کے لیے اللہ کے محبت میں کچھ کھویا ہے تو اللہ تعالیٰ نے زندگی ہی میں اس کو 1000 گنا بڑھا کر اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں اس کو عطا کی ہیں. میں خود ایسے لوگوں سے ملا ہوں، وہ ہجرت کر کے ہندوستان میں اپنی بڑی عظیم الشان مسجدیں چھوڑ کر آئے، لیکن جب ادھر آئے اللہ نے اس سے زیادہ اعلیٰ مسجدیں بھی دے دی، اولاد میں نیک لوگ بھی پیدا کر دیے، اللہ نے اعلیٰ سے اعلیٰ جائیدادیں بھی دے دی، اللہ نے سب کچھ دے دیا. بھائی میری بات سننا متوجہ ہو کر، ادھر سے جو ہجرت کر کے ہندو سکھ گئے ہیں نا وہ آج بھی ادھر ماتم کرتے ہیں. میں خود ایسے سکھوں سے ضلع ننکانہ میں ملا ہوں، کاموں کی کہ ایک سکھ، وزیر آباد کے سکھ ضلع ننکانہ میں، میں خود ان سے ملا ہوں. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ہجرت میں کیا کھویا، کیا پایا؟ وہ کہتے ہیں جی جو بہاریں، وہ اس وقت 80 سال کے بابے تھے، اور اس واقعے کو آج سے کو 15 16 سال 18 سال پہلے میری ان سے ملاقات، اس وقت تو بوڑھے بزرگ تھے. ان کا جو بہاریں ہم نے اپنے وزیر آباد اپنے کاموں کی میں دیکھی ہیں، ہمیں وہ بہاریں اب ادھر نصیب نہیں ہوئی. لیکن جو لوگ ادھر سے ادھر ہجرت کر کے آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہاریں لگا دی. اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا لگا دی؟ یہ تو سچی بات یہ ہے کہ ہماری ریاست ناکامی کی طرف گئی. کس طرف گئی؟ ہاں، یہ تو ہماری ریاست ناکامی کی طرف گئی. اگر یہاں ریاست ذمہ داریاں ادا کرتی اور ہمارا سفر ٹھیک ہوتا تو پاکستان دنیا کا عظیم ملک ہوتا. یہ تو بدبختوں نے، خبیثوں نے اس ملک کا جنازہ نکال دیا. انہوں نے اس ملک کو کیا کر دیا؟ دیمک کی طرح چاٹ چاٹ کے اس ملک کی جو چولہے تھی وہ ہلا دی. وگرنہ اگر اس کو دیانتداری سے چلایا جاتا تو کسی کو خواب میں بھی انڈیا کا خواب نہ آتا، خیال آتا. اللہ جل جلالہ اتنا نواز دیتے. بہرحال ذرا الفاظ دیکھیں قرآن نے کیا فرمایا. ان الذی فرض، یقیناً وہ ذات، فرض علیک القرآن، جس نے لازم کر دیا، فرض کر دیا آپ پر قرآن. کیا مطلب؟
قرآن کا پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا، عمل کرنا، لرادو کا وہ ذات ضرور لوٹا دے گی آپ کو الی معاد، واپس لوٹنے کی جگہ کی طرف۔ معاد سے جنت بھی مراد ہو سکتی ہے، اور معاد سے حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا، صحیح بخاری میں ہے، معاد سے مراد مکہ ہے۔ دونوں اکٹھی مراد لینے میں کوئی تضاد نہیں ہے، گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے ہجرت کی رات یہ وعدہ کیا، ہم آپ کو مکہ بھی واپس دے دیں گے، اور آپ کا اس سے بھی اعلیٰ اور اصل جو وطن ہے وہ جنت ہے، بلکہ جنت الفردوس ہے، ہم وہ بھی آپ کو دے دیں گے۔ شرط یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے احکام کو پورا کرتے رہو۔ بھائی شرط کیا ہے؟ یہی شرط آج میرے اور آپ کے ساتھ بھی، تم اللہ کے حکم پر جمے رہو۔ تم کیا کرتے رہو؟ اللہ کے حکموں پر عمل کرتے رہو، اپنے اللہ کی طرف سے جو جو حکم دیا گیا ہے اس کی پیروی کرتے رہو، اسلام کو مضبوطی سے تھامو، نماز کے اہتمام کو ذرا نماز کا اہتمام کرو۔ اللہ جل جلالہ دنیا میں بھی تمہاری نعمتیں تمہیں دیں گے، اور آخرت کا تو سارا کچھ ہے ہی۔ کل کے سبق میں کیا آیا تھا؟ فرمایا تھا والعاقبۃ اچھا انجام ہے کن لوگوں کے لیے؟ پرہیزگاروں کے لیے۔ آگے فرمایا قل ربی، اس آیت کا بھی ایک پس منظر ہے۔ مکہ کے لوگوں نے ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا؟ آپ نے باپ دادے کا دین چھوڑ دیا۔ توبہ نعوذ باللہ، وہ تو حضور کو گمراہ کہتے تھے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ گمراہ کہتے تھے۔ قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اصول سمجھایا، وہی اصول آج میرے اور آپ کا بھی، میرے اور آپ کے لیے بھی 100% ہے۔ حضور علیہ السلام سے فرمایا، اللہ کے حبیب یہ کوئی آپ کو گمراہ کہہ رہا ہے؟ توبہ نعوذ باللہ، کوئی فسادی کہہ رہا؟ انہوں نے کہا جی آپ نے فساد برپا کر دیا، آپس میں لڑوا دیا۔ کوئی کچھ کہہ رہا، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ اے ہمارے حبیب، آپ کی نظر اللہ پہ ہو، آپ کا رب اچھی طرح جانتا ہے کہ کون ہدایت پر ہے اور کون فساد اور گمراہی پر ہے۔ بھائی کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ آپ کی نظر کس پر ہو؟ اللہ پر۔ یہی معاملہ آج ہمارے یہاں بھی ہے۔ ہمارے یہاں فرقوں میں بڑا جھگڑا ہے، کوئی کسی کو گستاخ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، اور یہی معاملہ افراد میں، رشتہ داروں میں، تعلق والوں میں، ہمیں کوئی غلط کہے گا، کوئی بے دین کہے گا، کوئی کچھ بھی کہے گا۔ اصول یہ ہے کہ تم سیدھی راہ پر چلتے رہو۔ بھائی تم کس پر چلتے رہو؟ سیدھی راہ پر چلتے رہو۔ اللہ جانتے ہیں کہ کس کی کیا نیت ہے، کون کیا کر رہا ہے۔ اصل منظوری کس کے یہاں؟ اللہ کے یہاں۔ بندوں کے یہاں اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ انسان کے پیمانے تو بہت ٹیڑھے ہیں۔ بھائی انسان کے پیمانے تو کیا ہے؟ ہمیشہ بھائی یاد رکھیے، جو اللہ کی طرف اپنا رخ پھیر لیتا ہے نا، وہ پھر لوگوں کی تعریف یا لوگوں کی مذمت سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اور جو ہر کام کرنے کے بعد اس میں رہتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، وہ بندہ پریشان رہتا ہے۔ وہ بندہ کیا رہتا ہے؟ ہمارے بڑوں میں سے اعظم مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی جس وقت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ سے بیعت ہوئے، 40 دن ان کے پاس تربیت کے لیے گزار کر آئے، اور اپنے وطن آ کر خط لکھا، تو اس میں جو باتیں لکھی ان میں سے ایک یہ بھی لکھا کہ حضرت آپ کی تربیت سے مجھے اب یہ دولت نصیب ہو گئی ہے کہ میری کوئی تعریف کرے یا میری کوئی برائی کرے میرے لیے برابر ہے۔ میں اب کسی کی تعریف سے خوش ہوتا نہیں اور کسی کی برائی کرنے سے پریشان ہوتا نہیں۔ اور بھائی یہ کیفیت کس شخص کو حاصل ہوتی ہے؟ جو اپنا روح کس کی طرف کر لیتا ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں سے کیا ہے؟ انی وجہت فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ جب ایک مسلمان اپنا رخ اللہ کی طرف موڑ لیتا ہے، وہ پھر بندوں کی طرف مڑ کے نہیں دیکھتا کہ لوگ کیا کہیں۔
لوگ اچھا کہہ رہے ہیں یا برا کہہ رہے ہیں، لوگ میری تعریف کر رہے ہیں یا لوگ مذمت کر رہے ہیں، وہ اس پر بس ایک دھن سوار ہو جاتی ہے، مجھے بس اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، مجھے بس کیا کرنا ہے۔ اور بھائی یہ بات نہ سمجھنے کی وجہ سے آج بڑی الجھنیں ہیں، لوگ نیک کام کر لیتے ہیں، رشتہ دار باتیں کرتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں۔ ایک خاتون نے مجھے فون کیا، مفتی صاحب میں نے اپنی بیٹی کی شادی سنت کے مطابق کی ہے، میرے بھائی ناراض ہے تو کیا کروں؟ میں نے کہا جی آپ نے سنت کے مطابق پیسے بچانے کے لیے کی ہے یا اللہ کے لیے؟ میں نے کہا جی کی تو اللہ کے لیے۔ میں کہ جو کام اللہ کے لیے کرتے ہیں اس میں پھر یہ نہیں دیکھا کرتے کہ کون راضی ہو رہا کون۔ اگر تو پیسے بچانے کے لیے کی تھی سادگی سے، آپ کے بھائی ناراض ہیں تو آپ ان کو راضی کرو، چونکہ آپ نے پیسے بچاتے بچاتے کس کو ناراض کر لیا؟ بھائیوں کو۔ اگر اللہ کے لیے کی ہے تو پھر داد بھی تو کس سے لینی ہے، اجر بھی تو کس سے لینا ہے؟ اللہ سے لینا۔ پھر بندوں سے آپ بھی کیوں مانگتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں ہماری نیکی کا ریٹ اللہ بھی لگائیں اور بندوں بھی بندوں، یہ دونوں سوداگر الگ الگ ہیں۔ یہ دونوں ریٹ لگانے والے کیا ہیں؟ بندوں کے ریٹ لگانے کا پیمانہ اور ہے، اللہ کے ریٹ لگانے کا پیمانہ اور ہے۔ جو اپنی نیکی اللہ کی بارگاہ میں بیچے گا جناب، وہ پھر یہ نہیں دیکھے گا کہ بندے، ابھی میں نے سنا کہ جی لوگوں کی مدح و ذم برابر ہو گئی ہے، لوگ مجھے اچھا کہیں تو میں خوش نہیں ہوتا، لوگ مجھے برا کہیں تو میں پریشان نہیں ہوتا، بس اب نگاہ اس پر ہے کہ وہی اچھا ہے جس کو میرا اللہ اچھا کہہ رہا ہے، وہی برا ہے جس کو کون برا کہہ رہا ہے۔ اس لیے بندہ اپنے روح کو اللہ کی طرف موڑ لے، نیک عمل اللہ کے لیے کرے، اس کی نہ پرواہ کرے کہ بندے کیا کر رہے ہیں۔ یہی بات رسول اللہ، مکہ والے جب حضور علیہ السلام کو توبہ نعوذ باللہ توبہ نعوذ باللہ گمراہ کہتے، فسادی کہتے، نیا دین گھڑنے والا کہتے کہ تو نے مکہ میں بھائی کو بھائی سے لڑا دیا، قرآن کریم نے ارشاد فرمایا آپ کا رب اچھی طرح جانتا ہے کون سیدھی راہ پر اور کون سیدھی راہ پر نہیں ہے، بس آپ اسی کو جانیے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ربی، میرا رب، اعلم، اچھی طرح جانتا ہے، من، کون، جاء بالہدا، آیا ہے ہدایت پر، چل رہا ہے ہدایت پر، ومن، اور کون، ہوا فی ضلال مبین، اور کون گمراہی میں ہے، میرا رب اس کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں جو آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔